الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ برکت کے لیے ایک بار درود پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے 15 شعبان المعظم کی رات، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ یہ کتنی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں کون سی عبادت، خاص عبادت کرنی چاہیے، اور آج کی رات کتنی برکتوں والی رات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جبریل امین 15 شعبان المعظم کی رات کو میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے والا جز وہ میں بیان اس کے بعد کرتا ہوں۔ پہلے فرمایا کہ آج کی رات اتنی برکت والی ہے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر کا نہیں کہا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے لوگوں کے۔ بنو کلب اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ بکری ہوا کرتی تھی، اور کسی نے کہا کہ 40,000، کسی نے کہا 20,000، اور کسی نے کہا 2,000 جو بکری ہوا کرتی تھی۔ ان کی مثال بنو کلب کی بکریوں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں ان کی مثال دے کے فرمایا، اگر دیکھا جائے تو ایک بکری کے جو بال ہیں، ہم ان کی گنتی کرتے رہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں اس رات پہ، ایک بکری کے بالوں کے برابر نہیں بلکہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جب رب کی رحمت برس رہی ہے، گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، رب اتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت آج کی رات فرماتا ہے، تو پھر ہم غفلت سے کیوں سوتے ہیں؟ ہمیں یہ فکر کیوں نہیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، حشر میں دیکھنا ہے، وہاں کی گرمی، پھر پلسرات کا سفر، پھر میزان کے اوپر اعمال، اور تمام انبیاء کرام کے سامنے جانا ہے، نیکیاں لے کے جائیں گے یا گناہ لے کے جائیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، وہاں پہ سرخرو ہو جائیں، پھر جو برکتوں والی رات آ رہی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اس رات میں ضرور عبادت کیجئے، اور اس رات توبہ بھی کیجئے۔ توبہ کن گناہوں سے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ما سوائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیے سنیں۔ فرمایا کہ شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے،
کسی اور رب کی عبادت کرتا ہے، آج کی رات امت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا کہ کینہ، کسی سے کینہ رکھتے ہیں، فرمایا آج کی رات جو شخص اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور اس کے دل میں یہ ہے، وہ کینہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے لوگوں سے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا قاطع رحم، تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و قارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے جاننے والوں سے تعلق کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، محبتیں نہیں بانٹتا، نفرتیں بانٹتا ہے، تعلق کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندان کو آپس میں جوڑتا نہیں ہے بلکہ توڑ دیتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، چھوٹی بات کے اوپر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہ تربیت کرے کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے بات چھوڑ دیں، تعلقات سلام دعا ان سے نہیں رکھنی، کلام نہیں کرنا ان سے تعلق توڑ دو، چھوڑتا نہیں ہے، توڑتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معاف کرتا نہیں ہے، انتقام لیتا ہے، درگزر نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا شخص جو تعلق کو توڑتا ہے، آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تکبر سے تیبند لٹکانا گھسیٹتا ہوا لے کے جائے۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ گناہ سارے بڑے برے گناہ ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی مہلت آخرت میں نہیں، دنیا میں ہی مل جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے اس کی، آخرت کے لیے مہلت نہیں ملتی۔ اگر غور و فکر کیا جائے، ملازم اور مالک اور استاد اور شاگرد، دوستوں میں سے دوست جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، مالک اپنے ملازموں کے پاس جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کے پاس جاتا ہے، باپ اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے، کہیں وہ تکبر تو نہیں کر رہا، کسی بات کے اوپر وہ تکبر تو نہیں کر رہا۔ اگر تو تکبر کر رہا ہے پھر تو اسے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر معافی رب سے طلب نہیں کرے گا پھر آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ تیبند کو لٹکا کے گھسیٹ کے زمین پہ چلتے ہیں کہ میرا دبدبا رہے، میرا روب رہے، میں فخر کر رہا ہوں، تکبر کر رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے رب کی زمین پہ، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، ایسا شخص آج کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان شخص آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں برہا فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اف ولا تنہرہما، فرمایا ان کے آگے اف تک بھی نہ کریں، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی کتنی بڑی، پہلے رب ذوالجلال نے کتنی بڑی قرآن پاک کی آیت نازل کی، حکم اس میں کتنا بڑا دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے فوراً بعد فرمایا والدین آپ کے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ خدا را اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، ان کے پاس جائیں، معافی طلب کریں ان سے،
پھر رب کی بارگاہ میں آ کے دیکھیں، آپ کو سجدے کا بھی مزہ آئے گا، آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور آپ کو ساری رات جاگنے کا بھی مزہ آئے گا۔ لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، والدین کا ادب آپ نہیں کرتے، ان کی گستاخی ہے آپ سے ہوتی ہے، پھر آپ عبادت کرتے رہیں، ساری رات بھی بیٹھے رہیں، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کا نافرمان آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، پھر تو مغفرت کہاں سے طلب کر رہا ہے؟ اس لیے آج کی نشست میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سچی توبہ کر لیں، نہ جانے زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ذائع مقدر اگر یہ رات نصیب ہو گئی تو ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، دعا کریں گے، استغفار طلب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نوافل کی کثرت کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی معافی مانگ لیں، تاکہ جب آپ شب برات پہ آپ مسجد میں جائیں تو آپ ہر گناہ سے پاک ہو کے توبہ کر کے جائیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ادھر سے سوال کریں، ادھر سے قبول ہوتا جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اپنے من کو گناہوں سے پاک تو کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والا شخص، شراب کا عادی، جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے، آج کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خدا را اس نشے سے بچیں۔ تمام فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ شراب ہے، تمام گناہوں کی جو یہ ماں ہے وہ یہ شراب ہے، کیونکہ شراب پی کے اس کی عقل کے اوپر پردہ ایسا آ جاتا ہے، اسے حرام حلال، ماں باپ بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، اپنا عقل کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ کتنے کفریہ کلمات بھی بولتا ہے، اور پھر وہ کتنی نافرمانی بھی رب کی کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ بھی پیگا، جنت کے مشروبات کا مستحق نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے یہ شراب ایک اتنا بڑا، ایک اتنی بری چیز ہے کہ جس کی نوست دنیا میں بھی یہ ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اہل خانہ بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی۔ اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ آج کی رات جو شراب پینے والا عادی ہے، شراب پیتا ہے، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ خدا را اس لیے اس گناہ سے بھی توبہ کریں، اور فرمایا اس کے سوا جتنے لوگ ہیں یہ جو گناہ ذکر کیے ہیں، شرک کرنے والا، کینہ، تعلق توڑنے والا اور تکبر کرنے والا، والدین کا نافرمان، شرابی شخص، ان کی فرمایا آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی اگر یہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کر لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں کو اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے شرک اور کینہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں نا 2 گناہوں سے۔ اللہ کا شکر ہے شرک تو ہم نہیں کرتے، اگر کوئی ہمارا سہون کوئی گناہ ایسا ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اور
کینہ اگر کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔